الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه اللهم صل وسلم على نبينا محمد باب الكافر يقتل المسلم ثم يسلم فيسدد بعد ويقتل. یہ باب ہے کہ کافر مسلمان کو قتل کرے اور اس کے بعد وہ کافر مسلمان ہو جائے اور وہ اچھا دیندار ہو جائے اور پھر وہ خود بھی قتل کر دیا جائے. امام بخاری کہتے ہیں کہ ہمیں بیان کہ عبداللہ بن یوسف نے، وہ کہتے ہیں ہمیں خبر دی مالک نے ابو الزناد سے، وہ اعرج سے، وہ ابو ہریرہ سے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یضحک اللہ الی رجلین، اللہ دو بندوں کی طرف ہنستا ہے، یقتل احدہم الآخر، ان میں سے ایک دوسرے کو قتل کرتا ہے، یدخلان الجنہ، وہ دونوں ہی جنت میں داخل ہو جاتے ہیں، یقاتل ھذا فی سبیل اللہ، یہ لڑائی کر رہا ہے اللہ کے راستے میں، فیقتل، پھر توبہ قتل کر دیا جاتا ہے، ثم یتوب اللہ علی القاتل، پھر اللہ قاتل پر بھی رجوع کرتا ہے، اسے توبہ کی توفیق دیتا ہے، فیستشہد، پس وہ بھی شہید کر دیا جاتا ہے. یہ اللہ رب العالمین کی عجیب ایک رحمت اور ایک اس کی کرامت ہے. اللہ تعالیٰ سے زیادہ حلیم اور کریم کوئی نہیں ہے. دیکھیں آپ اس کی بردباری اور اس کی وسعت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ ایک کافر اٹھ کے اس کے دوست کو مارتا ہے. جو اللہ کے راستے میں جا کے مرتا ہے وہ اللہ کا دوست ہے نا، مجاہد اللہ کا دوست ہوتا ہے. ایک کافر اٹھ کے اللہ کے دوست کو مارتا ہے، اس کو جان سے مار دیتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ پھر اس کو ہدایت کی توفیق دے دیتا ہے. حالانکہ عام طور پر جس کے دوست کو کوئی مارے تو وہ اس سے بدلہ لیتا ہے، وہ کہتا ہے تو نے میرے دوست پر ہاتھ اٹھایا، تجھے چھوڑوں گا نہیں. اللہ کے حلم اور بردباری دیکھیں، ایک کافر مسلمان کو شہید کر دیتا ہے، پھر اللہ بعد میں بعض دفعہ اس کافر کو توفیق دے دیتا ہے مسلمان ہونے کی، اور وہ مسلمان جب ہو جاتا ہے تو خود بھی پھر مسلمانوں کے ساتھ جا کے جہاد کرتا ہے کافروں کے خلاف اور شہید ہو جاتا ہے. گویا کہ قاتل اور مقتول دونوں ہی جنت میں. عجیب معاملہ. اللہ مسکراتا ہے اس پر کہ قاتل وہ بھی جنت میں چلا گیا، مقتول جب اللہ کے پاس جائے گا وہ کہے گا اللہ میں نے تیرے راستے میں لڑ رہا تھا اور فلاں نے مجھے تیرے راستے میں قتل کیا. بعد میں وہ آئے گا، وہ کہے گا اللہ میں تو خود تیرے راستے میں شہید ہوا. اللہ کہے گا تم دونوں ہی جنت میں جاؤ. تو یہ اللہ رب العالمین نے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کا ذکر کیا کہ اس کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ وہ کافروں کو بھی توبہ کی توفیق دے دیتا ہے. اس حدیث میں اللہ تعالیٰ کے ہنسنے کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ کے مسکرانے کا ذکر ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے. بعض لوگوں نے اللہ کی صفت ضحک کا انکار کیا ہے. وہ کہتے ہیں ہنستا تو بندہ ہے، جب بندہ ہنستا ہے تو اللہ بھی اگر ہنستا ہے تو یہ تو مشابہت ہو گئی، تو یہ اللہ کے لیے جائز نہیں ہے. یہ لوگ خود ہی اپنے ذہن کے مطابق کسی لفظ کا معنی لیتے ہیں اور پھر اس کا انکار کر دیتے ہیں. حالانکہ بڑی آسان سی بات ہے، اللہ تعالیٰ کا ہنسنا اس طرح ہے جس طرح اس کی شان کے لائق ہے. ہمارا ہنسنا اس طرح جس طرح کی ہم مخلوق ہیں. خالق کا مخلوق کے ساتھ مشابہت کیسے ہو سکتی ہے؟
اللہ کا وجود ہے، ہمارا وجود ہے، کوئی کہے تمہارا بھی وجود اللہ کا بھی وجود، مشابت ہو گئی۔ یہ تو بیوقوفوں والی بات ہے۔ نام ایک ہونے سے مشابت تھوڑی ہو جاتی ہے، بلکہ مخلوق کے اندر بھی نام ایک ہو تو مشابت نہیں ہوتی۔ اب جانوروں کے پاؤں ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ جانوروں کے بھی پاؤں ہیں، ہمارے بھی پاؤں ہیں، اب نام ایک ہونے سے دونوں میں مشابت ہو گئی۔ پرندوں کے بھی پاؤں ہوتے ہیں، ان کے پنجے بھی ہوتے ہیں، ان کے بھی منہ ہوتے ہیں، ہمارا بھی منہ ہوتا ہے۔ اب منہ کا لفظ ایک ہونے سے مشابت ہو گئی، تمہارا منہ پرندے کی طرح، پرندے سے مشابت آ گئی، کیوں؟ پرندے کا بھی منہ ہوتا ہے، تمہارا بھی منہ ہوتا ہے۔ بھئی اس کا منہ جس طرح اس کی تخلیق ہے، میرا منہ جس طرح میری تخلیق ہے، ہم سب مخلوق ہیں۔ جب مخلوق مخلوق سے نہیں ملتی تو خالق مخلوق کے ساتھ کیسے مل گیا؟ تو یہ باطل بات ہے، یہ اشاعرہ ماتریدیہ کی، یہ سب اللہ کی صفات کے منکر ہیں۔ یہ جتنے سوائے اہل حدیث کے، سوائے ان لوگوں کے جو قرآن و حدیث کے پابند ہیں، سب اللہ کی صفات کے منکر ہیں۔ یہ دیوبندی، بریلوی، یہ سب اس میں تعویل کرتے ہیں۔ عوام کو ان چیزوں کا نہیں پتہ، عوام سمجھتے ہیں کہ نہیں بس ہمارے علماء ایسے ہیں ویسے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں کہ یہ کہاں کہاں اللہ کی صفات کا انکار کرتے ہیں۔ اب ان کو، ان دیوبندیوں کو، بریلویوں کو عقیدے کی اصطلاح میں اشعری کہا جاتا ہے۔ اشعری، یہ تمام اشاعرہ جو ہیں، یہ تمام اللہ کی صفات کے اندر یا تعویل کرتے ہیں یا اس کی صفات کا انکار کرتے ہیں۔ تو الحمدللہ ہمارا یہ عقیدہ ہے، جو صفت قرآن یا حدیث کے اندر آئی ہے ہم اس کو مانتے ہیں، لیکن ہم اس کی کیفیت بیان نہیں کرتے۔ ہم نہیں کہتے کہ وہ اس طرح ہے، یہ کیفیت ہم نہیں بتاتے۔ ہم کہتے ہیں وہ صفت ہے، کیفیت اس کی کیا ہے یہ اللہ کو پتہ ہے، اللہ نے ہمیں کیفیت نہیں بتائی۔ یہ ہے ہمارا اللہ کی صفات کے بارے میں عقیدہ۔ تو یہ یہاں پر ہم یہی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ مسکراتا ہے، حتیٰ کہ یہاں پر بڑے بڑے ائمہ نے عقیدے کے اندر، کیونکہ اشعری تھے نا عقیدے کے اندر، وہ تعویل کر جاتے تھے کہ جی اللہ کے ہنسنے سے مراد اللہ تعالیٰ ان سے جو ہے نا وہ اللہ ان کے عمل کو پسند کرتا ہے۔ چلو یہاں پر آ جاؤ، پسند کو دیکھ لو۔ بعض کہتے ہیں ہنسنے سے مراد اللہ ان کی طرف متوجہ ہوتا ہے، چلو اس پہ آ جاؤ۔ ہم پسند نہیں کرتے، ہم بھی کسی چیز کو پسند کرتے ہیں نا، تو اللہ بھی پسند کرتا ہے، تو یہ بھی مشابہت ہو گئی۔ پھر اگر تم کہتے ہو یہاں پر ہنسنے سے مراد ہے اللہ کا کسی کی طرف توجہ کرنا، تو ہم بھی کسی کی طرف توجہ کرتے ہیں، اللہ بھی توجہ کرتا ہے، تو یہ مشابہت نہیں ہوگی۔ یقین مانے یہ لوگ بھاگ نہیں سکتے، یہ جو تعویل کرتے ہیں نا اس تعویل میں بھی مشابہت ہوتی ہے۔ مطلب یہ کہتے ہیں اللہ کے لیے ید ہاتھ نہیں ہے اللہ کا، ہاتھ سے کیا مراد ہے؟ کہتے ہیں ہاتھ سے مراد ہے اللہ کی قدرت۔ تبارک الذی بیدہ الملک، سنا ہوگا آپ نے کہ بہت بابرکت اولاد جس کے قبضہ قدرت میں ہے بادشاہی۔ یہ قبضہ قدرت مانا کرتے ہیں، عام بندہ کہتا ہے بڑا اچھا ترجمہ ہوا، وہ تعویل کر رہا ہوتا ہے اللہ کی صفت کی۔ ہم کہتے ہیں چلو قدرت تم نے ہاتھ کا معنی کیا نا اس لیے کہ مشابہت نہ ہو، تو کیا اللہ نے ہمیں قدرت نہیں دی؟ ہمارے اندر کام کرنے کی قدرت ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ کے اندر بھی قدرت ہے، تو یہ مشابہت نہیں ہوئی۔ پھر کہتے ہیں نہیں اللہ کی قدرت اور طرح کی، ہماری اور طرح کی، تو یہاں پہلے بھی کہہ دو نا کہ اللہ کا ہاتھ اور طرح کا، ہمارا اور طرح کا، بات ختم۔ فر من المطر وقام تحت المیزار، بارش سے بھاگا پر نالے کے نیچے جا کے کھڑا ہو گیا۔ تو یہ اللہ کی صفات کے جتنے منکر ہیں یہ بھاگ نہیں سکتے، یہ جو تعویل کرتے ہیں اس میں بھی مشابہت ہوتی ہے ان کے نزدیک۔ تو ہمارا یہ عقیدہ ہے نام ایک ہونے سے مشابہت نہیں ہوتی، حقیقتیں مختلف ہوتی ہیں۔ تو یہاں پر اللہ رب العالمین کا ہنسنا ثابت ہوا کہ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کی طرف ہنستا ہے کہ دونوں ہی جنت میں چلے گئے۔ اس نے پہلے اس کو اللہ کے لیے قتل کیا، اللہ کے لیے وہ اس سے لڑا، اور اس نے اس کو اللہ کے اپنا دشمن سمجھ کے قتل کیا، پھر خود بھی اللہ کے راستے میں کافروں سے لڑتا لڑتا مارا گیا۔ اور یہاں سے مسلمان بھی مراد ہے، ایک مسلمان نے ایک مسلمان کو قتل کیا، پھر بعد میں توبہ کی اللہ سے سچی، اس کے ورثاء سے معافی مانگی، پھر خود وہ قتل ہو جاتا کسی کے ہاتھوں یا کسی بھی طرح، یہ دونوں بھی جنت میں۔ ایک مسلمان کو کسی نے جان بوجھ کر قتل کیا، جو مسلمان کو جان بوجھ کے قتل کرے اس کی سزا جہنم ہے۔
بعد میں اس نے اللہ سے توبہ کی، اس کے وہ رسا کو راضی کیا جس طریقے سے بھی، پھر یہ بھی مار دیا گیا یا تبھی موت مر گیا۔ اب قاتل اور مقتول دونوں جنت میں ہوں گے، کہے گا اللہ اس نے مجھے قتل کیا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا تجھے تیرے قتل کا عوض مل جائے گا، لیکن اس نے معافی مانگ لی ہے، اس کو بھی معاف کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ مقتول کو راضی کر دے گا اپنی طرف سے، لیکن قاتل کو بھی اللہ رب العالمین معاف کر دے گا۔ لیکن عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اس کے قائل نہیں تھے، وہ کہتے تھے کہ نہیں، جس کسی نے مسلمان کو قتل کیا اس کی کبھی توبہ ہے ہی نہیں، جبکہ اہل سنہ اور جمہور کا معروف زیادہ علماء کا موقف یہ ہے کہ سب سے بڑا گناہ شرک ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے شرک سے بھی معافی رکھی ہے تو قتل سے معافی کیوں نہیں؟ اللہ نے قتل سے بھی معافی رکھی ہے، جو مسلمان کو قتل کر دے اس کے لیے بھی معافی ہے، لیکن ابن عباس رضی اللہ عنہ آخر وقت تک اس کے قائل رہے۔ بعض علماء نے ان کا رجوع نقل کیا، لیکن وہ اتنا صریح نہیں ہے۔ ان کا موقف یہی تھا، جس کسی نے کسی مسلمان کو قتل کیا وہ بھی ایسے ہی ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں ہوگا جیسے شرک کرنے والا جہنم میں ہوگا۔ لیکن جمہور اہل علم اس کو نہیں مانتے، اور جمہور کی بات یہاں پر درست ہے۔ اگر کوئی کسی مسلمان کو قتل کرتا ہے، بعد میں وہ سچی توبہ کرتا ہے اللہ سے، تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا، پھر یہ دونوں بھی جنت کے اندر جا سکتے ہیں۔ تو اس نیت سے کسی کو قتل کرنا کہ میں اس کو قتل کر دوں گا بعد میں توبہ کر لوں گا، تو یہ اللہ تعالیٰ توفیق ہی نہیں دیتا۔ بعض دفعہ اللہ تعالیٰ دل میں ایسی رکاوٹ ڈال دیتا ہے کہ بندہ توبہ ہی نہیں، توبہ کی نیت سے جو بندہ گناہ کرتا ہے نا، اس کی توبہ بڑی مشکل ہو جاتی ہے، بعض دفعہ اللہ نہیں توفیق دیتا توبہ کرنے کی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان حدیث کو سمجھنے کی اور ان کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ حدیث نمبر 2826۔